الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ تھی تاریخ کربلا یا سفر کربلا کہاں سے شروع ہوا تھا اور سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے جانیں قربان کی، کتنے سر کٹے، اس پوری ڈیٹیل میں آپ سن سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ پچھلی قسط میں حضرت مسلم بن عقیل کا سفر کوفہ تھا۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کوفہ اور وہاں کے حالات معلوم کرتا ہوں، اور کیونکہ کوفہ والوں نے بہت زیادہ خط لکھے تھے اور وعدے کیے تھے کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے مجھے جانے دیں تاکہ میں حالات معلوم کر سکوں۔ جب آپ کوفہ گئے تو وہاں پر سب کو اپنا فرما بردار پایا اور بہت سارے لوگوں نے حضرت امام حسین کے نام کی بیعت جو تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی، جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کے نام خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن اس کے بعد کوفہ والوں کی نافرمانیاں بڑھنے لگیں اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہوں نے یزید کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں وہ آپ نے جانا، اور پھر اس کے بعد آپ کو کس طرح سے جام شہادت نوش کرنا پڑا وہ بھی آپ نے اس میں جانا۔ اب اس کے بعد اگلا سفر تھا، آپ کے دونوں بچے جو ضد کر کے آپ کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ آپ سے بچھڑ گئے تھے اور ابھی تک وہ کہاں پر پہنچے تھے آپ اس قسط میں جانیں گے، اور پھر اس سے آگے کیا ہوا تھا، سفر کہاں تک پہنچا، یقیناً آپ اس قسط میں جانیں گے۔ رونا دھونا آنسو بہانا محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ کچھ کر کے دکھانا محبت اہل بیت ہے، یعنی اسلام کے لیے اپنی محبت کو اپنے بچوں میں اسلام کی محبت کو اجاگر کریں اور عشق رسول اور ختم نبوت کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ ان میں پیدا کریں، اور جب تک ہم خود ایکٹ نہیں کریں گے ہمارے بچے ہم سے کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور ان واقعات کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ رونا دھونا پیٹنا یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ کر کر دکھانا اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور یہی محبت اہل بیت ہے۔ ادھر حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی تو دوسری طرف بچے لوگوں سے آنکھیں بچاتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ راستے سے ہٹ گئے۔ رات بھر چلتے چلتے صبح کو وہ اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے قادسیہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ بچے پھر افسردہ ہو گئے کہ یہ تو وہی کوفہ ہے۔ قریب ہی ایک پرانا درخت تھا جس کے پاس کنواں تھا، وہ اس درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک لونڈی آئی، اس نے بچوں کو وہاں دیکھ لیا۔ خوبصورت بچوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہم یتیم ہیں، راہ بھولے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ لونڈی نے باپ کا نام پوچھا تو بچے کے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے پھر پوچھا کہ کہیں تم مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ باپ کا نام سنتے ہو اور زیادہ رونے لگے۔ اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں آپ کی بی بی خادمہ ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں آپ کو ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ تو لونڈی نے تمام حالات بھی بی بی کو بتائے۔ پھر بی بی نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا اور کہا بچوں کا خیال رکھنا اور میرے شوہر حارث سے یہ راز پوشیدہ رکھنا۔ بی بی ان بچوں کو سلا کر واپس آئی تو ان کا شوہر حارث بھی آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج سارا دن کہاں رہے؟ تو اس نے کہا آج داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے، تو ابن زیاد نے اعلان کیا جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اسی تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے اور مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ بی بی بولی کہ اللہ سے ڈرو، اہل بیت نبوت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ اس لائن نے کہا تم چپ کرو، معلوم ہے تمہیں ابن زیاد ہمیں کتنا مال دے گا؟ بیوی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی نے جب خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے کو جگایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابا جان سے فرمایا کہ تم تو چلے آئے ہو، اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو؟ تو ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا ہم سچ میں قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو ذبح ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ اتنا کہہ کر دونوں زاروں کی طرح رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر حارث کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے پوچھا تو بیوی نے بتایا وہ خود ہی اٹھا؟ بیوی نے نہ بتایا، وہ خود ہی اٹھا، چراغ لے کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچے وہاں پر موجود تھے۔
اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ بچوں نے اپنا ہمدرد سمجھ کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور کہا، جن کو تلاش کرتے کرتے میرا سارا دن گزر گیا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔ اس نے بچوں کو پکڑا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی گڑ گڑانے لگی۔ وہ نہ مانا، اس نے بیوی کو زور کا دھکا دیا کہ بیچاری ستونوں سے ٹکرا گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے بچوں سے کہا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح میری تلوار تم کو موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے تلوار اور زہر میں بجھا ہوا خنجر اٹھایا اور اس کمرے میں داخل ہونے لگا تو بیوی آگے بڑھ کر روکنے لگی، مگر اس ظالم نے پھر دھکا دیا اور بیچاری کا سر پھٹ گیا۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں معصوموں کی زلفیں پکڑیں اور گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ دونوں بھائی تلملا اٹھے اور فریاد کرنے لگے، مگر اس بے رحم کو رحم نہیں آیا۔ ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے تلوار نکالی ہی تھی کہ ہانپتی کانپتی بیوی پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی، منت سماجت کرنے لگی کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو۔ پر حارث پر شیطان سوار تھا۔ اس نے ایک ہی وار بیوی پر کیا اور وہ تڑپنے لگی اور پھر بچوں کی طرف بھاگا۔ بڑا بھائی بولا، پہلے مجھے مارو، مجھ سے چھوٹے بھائی کا بہتا ہوا خون نہیں برداشت ہوگا۔ چھوٹا بولا، نہیں، پہلے مجھے مارو۔ بالآخر ظالم نے تلوار چلائی اور دونوں ننھی چیخیں فضا میں بلند ہو گئی اور یتیم بچوں کے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ شیطان حارث نے معصوم بچوں کے دھڑ نہر میں پھینک دیے اور سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آ گیا۔ تشت اس کے سامنے رکھ کر اوپر سے رومال ہٹا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور دل میں انعام ملنے کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابن زیاد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا، تجھ کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حارث بولا، مجھے ڈر تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو کسی محفوظ مقام پر ان کو چھپا کر مجھے اطلاع کر دیتے، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، چنانچہ اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا۔ مکہ معظمہ سے جدا ہونے کے بعد قافلہ عشق کے سالار امام حسین علیہ السلام منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں عرب کا مشہور شاعر ملا۔ اس نے کوفہ والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی، مولا، کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، یا امام وہ بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ راستے میں کچھ مشکلات بھی آئیں۔ حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، ان کا قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملا تھا۔ وہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کچھ سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ قافلہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا، مگر رات کو حضرت زبیر خیام حسینی سے کچھ فاصلے پر ہی اپنا خیمہ لگاتے۔ ایک رات امام عالی مقام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمیں آ کر ملو، مگر کچھ بیزاری و کراہت کے ساتھ۔ امام نے خصوصی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا کہا کہ زبیر سب رنجشیں بھول گئے اور نگاہ حسین علیہ السلام کا اعجاز ایسا ہوا کہ آپ قدموں کو چوم کر واپس اپنے خیمے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اب انہی کے پاس رہوں گا، کیونکہ ایک دفعہ ایک جہاد کے دوران ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ ہم خوشی سے مال غنیمت بانٹ رہے تھے کہ ہم کو حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو اس حال میں دیکھو کہ وہ جہاد پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوشی ہوگی، لہٰذا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ اور پھر وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ ان کی بیوی کے اصرار پر وہ بھی اس عظیم قافلے کی مسافر بن گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلیر، رعب اور دبدبہ والے مشہور جنگجو تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا تاکہ کوفہ والوں کو آپ کی آمد کی خبر مل جائے۔ جب قاصد سفر طے کرتا ہوا قادسیہ پہنچا تو جاسوسوں کے ذریعے ابن زیاد کی فوج کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی کا قاصد کوفہ جانے والا ہے، لہٰذا حضرت قیس کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔
جب ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا، اور حضرت قیس سے مخاطب ہوا کہ حسین علیہ السلام کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ کوفہ میں حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بولے، ابن زیاد، تمہیں نواسہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ابن زیاد، جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ حضرت قیس کو اس کی بکواس پر شدید غصہ آیا، مگر ضبط کرتے ہوئے چھت پہ چڑھ گئے۔ چھت پر جا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کی، اور بعد میں فرمایا، اے کوفہ کے لوگوں، امام حسین اس وقت تمام جہان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مآب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لختے جگر جنت کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آسمانوں کا گوشوارہ ہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، اور میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ یزید اللہ اور رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ امام عالی مقام کو گالیاں دے گا، مگر عشق حسین علیہ السلام تابندہ ستارے بن گئے۔ یہ جملے سن کر ابن زیاد کو آگ لگ گئی اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو چھت سے گرا دو۔ کوفی دیکھتے رہے، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سپاہیوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا، آپ نیچے گرے اور آپ کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر مرکز عشق و محبت کا ایک اور عاشق حیات جادوانی حاصل کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مقام بشکوک پر تشریف لے گئے، وہاں پر کوفہ سے ایک شخص آیا تو امام نے اس سے وہاں کے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس شخص نے علیحدگی میں بتایا کہ میں اس وقت تک کوفہ سے باہر نہیں آیا جب تک میں نے یہ نہیں دیکھ لیا حضرت مسلم اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے سر قلم کر کے دمشق بھیج دیے گئے۔ امام حسین نے جب یہ خبر سنی تو بہت مغموم ہوئے، اور پھر کچھ سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پر قیام کیا تو سیدنا مسلم علیہ السلام کی شہزادی کو بلا کر سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت اور شفقت سے نوازا۔ بچی نے پوچھا، آقا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جلدی بتائیے، آپ آج معمول سے ہٹ کر اس قدر شفقت کیوں کر رہے ہیں؟ امام علی حسین نے فرمایا، بالآخر کہہ دیا کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ قیامگاہ حسینی آہو فغاں سے گونج اٹھا۔ سفر جاری رہا، پھر آپ علیہ السلام پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے، کیونکہ کوفہ والوں نے ہم سے بے وفائی کی، لہٰذا یہ ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے۔ کچھ کمزور دل لوگ وہاں سے ہی امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ ابن زیاد نے ایک جاسوس مکہ میں بھیج رکھا تھا، جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوں تو مجھے اطلاع دے دینا۔ جب اس کا جاسوس اس کے پاس پہنچا تو اس نے خبر دی کہ امام حسین کو مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے 16 دن گزر گئے ہیں، اور آج وہ قبیلہ بنی اکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو حر بن یزید ریاحی کو 1000 سوار دے کر بھیج دیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ میں لے آؤ اور ان کو کسی اور طرف نہ جانے دینا۔ حر نے صحرا کے راستے کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام اس قبیلے سے نکل کر کوفہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابن زیاد نے آپ کی تلاش میں ایک لشکر بھیجا ہے جو صحرا میں چکر کاٹتا پھر رہا ہے۔ مصلحت یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ یقین مان لیں کہ کوفیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے نصیحت کی شرط پوری کر دی۔ بعد ازاں آپ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ مقام سرات تک پہنچ گئے، وہاں پر رات گزاری اور وہاں سے صبح سویرے آغاز سفر کیا، اور آفتاب نصف النہار پر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اس صحرا میں حر کے لشکر کو دیکھا۔ جب حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو دیکھا تو گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کے راستے میں صف بستہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ لشکر کے سردار کے بارے میں معلوم کرے۔ حر بن یزید سامنے آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ امام نے پوچھا، اے حر، کیا ہماری خاطر آیا ہے یا ہم سے جنگ کرنے آیا ہے؟ حر نے جواب دیا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو واپس نہ جانے دوں بلکہ کوفہ پہنچاؤں۔
امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا اے حر نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھوڑوں سے اتر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ حر نے کہا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے ہوں تاکہ دونوں لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ پیشوائے زمانہ اور اہل علم کے امام ہیں۔ امام نے حر کے لیے دعا فرمائی اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، میں نے اس وقت تک اس طرف کا رخ نہیں کیا جب تک تمہارے بہت زیادہ خطوط اور قاصد اور تمہارے پیغام لے کر نہیں پہنچے تھے۔ جلد از جلد ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے جس کی ہم اقتدا کریں۔ تمہارے ہی کہنے پر آیا ہوں، اگر تم اپنے وعدوں میں پکے ہو تو میں اطمینان سے تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم بیعت اور اتباع پر راضی نہیں تو پھر میں جدھر چاہوں جانے دیا جائے۔ حر نے کہا یا امام، مجھے ان خطوط کے بارے میں بالکل علم نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے نام خط لکھے۔ جب وہ خطوط پڑھے گئے تو لشکر میں سے کچھ افراد نے شرمندگی کا اظہار کیا اور خاموش رہے۔ نماز عصر کے بعد ایک شتر سوار ابن زیاد کا خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو اس جگہ روک لے اور ان کو گھیر کر ایسی جگہ لے آئے جہاں پانی نہ ہو۔ حر نے خط امام کے حوالے کیا اور عرض کی آپ دیکھ لیں ابن زیاد نے کتنا سخت حکم جاری کیا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ابن زیاد کا ڈر، اور اگر آپ سے جنگ کروں تو اللہ اور اس کے رسول سے شرم آتی ہے۔ پھر آپ نے فوج سے علیحدہ ہو کر عرض کی اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاتھ کٹ جائیں اگر میرے ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں، اگر بری نظر کروں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ اور میں جب اس راستے پر آ رہا تھا تو کوئی پتھر اور مٹی کا ڈھیلا ایسا نہ تھا جس پر آواز نہ آ رہی ہو کہ اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو، اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ میرا مقصد آپ کو گرفتار کرنا نہیں، میرے ساتھ مخالفین کا گروہ ہے، لہٰذا میں اس بہانے سے لشکر کو آپ سے دور رکھوں گا کہ آپ کے ساتھ پردہ نشین خواتین ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ سو جائیں تب آپ جس طرف چاہے تشریف لے جائیں۔ جب یہ صبح بیدار ہوں گے تو کہہ دوں گا کہ آپ کسی طرف چلے گئے ہیں۔ میں کچھ دیر لشکر کو صحرا میں گھما پھرا کر آپ کے چلے جانے کا بہانہ بنا کر واپس چلا جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو دعا دی اور پھر جب حر کے سپاہی سو گئے تو امام نے سفر شروع کیا۔ چونکہ رات تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس لیے معلوم نہ ہو سکا کہ کدھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا مرتجز ایک جگہ جا کر رک گیا اور باوجود کوشش کے آگے نہ بڑھا۔ تب امام نے پوچھا کہ کون جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص نے کہا اس مقام کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ارض کرب و بلا سفک الدعا، یہ زمین کربلا وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا اور یہ اہل بیت کے لوگوں کے مزارات کا احاطہ ہے۔ شہزادہ حسین حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابا جان کی یہ گفتگو سنی تو عرض کی اے ابا جان، آپ نے یہ کیسی بات فرمائی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ صفین کے سفر میں آپ کے دادا سیدنا امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس مقام پر پہنچا تو میرے بابا امام علی سواری سے اتر آئے اور بھائی امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ میں بابا کے سرہانے بیٹھا تھا کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا ابا جان آپ کو کیا ہوا؟ مولا علی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس صحرا میں خون کا دریا جاری ہے اور میرا حسین اس میں گر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے مگر کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اے بیٹے، تجھے اس صحرا میں خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اس وقت کا کیا کرو گے؟ تب میں نے کہا ابا جان میں اس وقت صبر کروں گا۔ پھر بابا نے فرمایا ایسا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر شمار میں نہیں آ سکتا۔ بعد ازاں امام علی مقام اس جگہ گھوڑے سے اترے اور جب آپ کے قدم مبارک کربلا کی مٹی پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور پھر زمین سے غبار اٹھا جس سے امام میں کل کے گیسو مبارک مٹی سے لپٹ گئے۔ سیدہ ام کلثوم نے پوچھا بھیا میں نے عجیب چال دیکھی ہے، اس صحرا سے وحشت آتی ہے۔ تب امام کل نے اپنی بہن اور باقی بیویوں کو وصیت کی کہ جب آپ مجھے اس مقام سے گھوڑے سے گرتا دیکھو اور میرے سر کو کٹا ہوا اور جسم تیروں سے چھلنی دیکھو تو صبر کرنا، سر کے بالوں کو برہنہ نہ کرنا۔
ابن زیاد نے جب سنا امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں تو اس نے امام حسین کی طرف خط لکھا: یزید نے مجھے کہا کہ اس وقت بستر پر چین سے آرام نہ کروں جب تک حسین ابن علی سے بیعت نہ لے لوں۔ اگر وہ انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میری طرف بھیج دینا۔ قاصد نے خط کا جواب مانگا مگر امام نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد کا قاصد جب واپس چلا گیا تو آپ نے سب بتا دیا۔ امام حسین کو خط پھینک دیا گیا۔ امام حسین نے خط پھینک دیا اور جواب بھی نہیں دیا۔ تب ابن زیاد بدنہار کو اور غصہ آیا اور اس نے اہل مجلس سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عراق کی حکومت چاہتا ہے، حسین سے جنگ میں پہل کرے۔ سب خاموش رہے تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو پاس بلایا اور کہا سن رکھا ہے کہ تو بڑے عرصے سے رے کی حکومت کا خواہش مند ہے جس میں بڑا مال و دولت ہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم نامہ تحریر کروایا۔ ابن سعد لالچی تھا، فوراً مان گیا۔ ابن زیاد نے کہا اے ابن سعد میں تیری سپہ سالاری میں لشکر دیتا ہوں اور خزانے 50 تھیلے نقد رقم تجھے دیتا ہوں، اور یہ سب اس شرط پر ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر آمادہ کر۔ اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد جب کربلا اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور یزید کی بیعت کے لیے کہا تو امام نے صاف انکار کر دیا۔ تب ابن سعد نے انکار حسین کی خبر ابن زیاد کو دی۔ وہ بھڑک اٹھا اور اس نے حسین بن نمر، شیعت بن ربیع اور شمرزی کو تمام سواروں اور پیاروں کا لشکر دے کر ابن سعد کے پیچھے بھیج دیا۔ ابن سعد کو پیغام پہنچا دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر اس وقت تک پانی بند کر دیا جائے جب تک کہ وہ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی غازی عباس علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ اب شام ہو چکی ہے لہٰذا آج رات جنگ نہیں کریں گے، آج رات ہم مراسم عبادت ادا کریں گے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر کے لوگ اس بات پر آمادہ ہونے کے بعد پہرے دار مامور ہو گئے۔ تب امام کل حسین علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ خواتین کی حفاظت کی جا سکے۔ خندق کھودنے کے بعد اس میں لکڑیاں ڈال دی گئیں اور امام کل نے آگ لگانے کا حکم دیا تاکہ یزیدی شب خون نہ ماریں۔ امام حسین کا گستاخ جہنم واصل۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو مالک بن عروہ گھوڑے پر سوار ہو کر امام کل حسین ابن علی کے پاس آیا اور کہا اے حسین دوزخ کی آگ سے پہلے ہی تو نے اپنے لیے آگ جلا لی ہے، معاذ اللہ۔ امام کل حسین نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت مسلم نے عرض کی اے ابن رسول مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں تیر کو اس کے حلق سے پار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ دیکھ۔ پھر امام حسین نے قبلہ رو ہو کر دعا کی اور کہا یا اللہ اس کے بدلے کی آگ میں ڈال دے۔ بس پھر کیا تھا، ہوا کچھ یوں کہ مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں ایک گھڑے میں پڑ گیا جس بنا پر وہ نیچے گر گیا، لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا سرپٹ پورے میدان میں دوڑیں لگاتا رہا اور بالآخر اس کو خندق والی آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا گستاخ جہنم واصل ہو گیا۔ مالک بن عروہ کے انجام پر امام کل نے سجدہ شکر ادا کیا اور بلند آواز سے دعا کی یا اللہ ہم تیرے رسول کے اہل بیت ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ امام حسین علیہ السلام نے دکھ بھرے لہجے میں دعا کی یا اللہ ابن اشد میرے نسب پر جراح و قدح کی ہے اور یہ مجھے تیرے رسول کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ اس وقت اس پلید کو رفع حاجت نے مجبور کیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر رفع حاجت کے لیے بیٹھا کہ اچانک ایک بچھو نے اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارا اور وہ برہنہ حالت میں نجاست پر گرا اور ذلیل و خوار ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ کچھ دیر پر جعدہ کرنی نام کا ایک لعین آیا اور امام کل سے کہنے لگا اے حسین تو فرات کے اس پانی کو دیکھ رہا ہے جو بحر مواج کی طرح بہہ رہا ہے، مگر خدا کی قسم تجھے ایک قطرہ نصیب نہ ہوگا اور تو پیاسا ہلاک ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو غمگین ہو گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائے حسین یوں بلند ہوئی یا اللہ اس کو پیاسا ہلاک کر دے۔ اس وقت اس کا گھوڑا اس کو گرا کر بھاگ نکلا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا جس سے اس پر پیاس غالب آ گئی اور وہ پکارنے لگا العطش العطش۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو پانی پلانے کی بہت کوشش کی مگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس طرح وہ شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ 10 محرم الحرام کی رات خانوادہ اہل بیت نے
اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں بسر کی اور صبح نماز فجر پڑھی۔ پھر امام علی مقام حسین علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تاکہ جنگ کے نکارے پر چوٹ پڑنے لگی اور سوار پیدل جوک در جوک صفیں بسیدی کرنے لگے، اور امام علی مقام کی جانب سے بھی صفیں باندھ دی گئیں، اور جب دونوں صفیں آراستہ ہو گئیں تو امام علی مقام نے ایک خطبہ دیا اور جس میں اپنا تعارف کروایا اور ان کے کیے ہوئے وعدے یاد کروائے اور خطوط کو ان کے سامنے ڈھیر کیا، مگر سب بے وفاؤں نے خطوط کا انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی دغابازی اور غداری سے حیران ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ان خطوط کو آگ میں ڈال دو، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ میں نے تم پر اتمام میں حجت پوری کر دی اور اب مجھ پر کوئی حجت نہیں۔ ابن سعد بدبخت بولا، اے حسین، ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں، آپ تو یزید کی بیعت کریں یا ہم آپ کو تلواروں کی ضرب سے ہلاک کر دیں۔ پھر ابن سعد نے کمان سے تیر نکالا اور کہا، اے اہل کوفہ، گواہ رہنا، کل کو امیر جلیل عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گواہی پر کھڑے ہونا کہ حسین ابن علی پر سب سے پہلے تیر چلانے والا میں ہوں۔ پھر اس بدبخت نے لشکر حسین علیہ السلام پر تیر چلائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہو کہ انہوں نے سختی کا وقت دیکھا آیا تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس وقت اس موقع پر تم پر غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اور میں اس وقت صبر کی راہ پر چلنے والا سالکوں کی طرح صبر اور شکر کے راستے پر چلنے والا انحراف نہیں کروں گا، اور اللہ کے حکم سے صابرین کے ساتھ اور باعث سقائے محبت کا جوڑا جو کہ صابروں کے کامت و بااستقامت پر جچتا ہے، اس پر تمسک کرتا ہوں، جو کہ کیونکہ تو تھوڑے عرصے تک ظلم کے نتائج ظالموں تک پہنچ جائیں گے اور وہ ذلت کی گہرائی میں گرفتار ہوں گے۔ میں منتظر ہوں تمہارے کردار کے مطابق تمہاری گفتار کی سزا تمہیں بہت جلد ملنے والی ہے۔ بعد ازاں امام کل حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے اپنے لشکر کی طرف موڑے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن کا ہے۔ ایک قول کے مطابق مخالفت لشکر کی تعداد 17,000 اور ایک روایت کے مطابق 35,000 تھی، جبکہ صحیح تر روایات یہ ہیں کہ لشکر یزید کی تعداد 22,000 سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی، جن میں اہل شام اور اہل کوفہ موجود تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ جنگ کی صفیں تیار ہو گئیں تو دونوں طرف سے نگاہیں اٹھیں کہ جنگ میں پہل کون کرتا ہے۔ امام عرش مقام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی کی اس بات کو یاد رکھا ہے کہ جب تک مخالف جنگ کی ابتدا نہ کرے اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ لشکر مخالف کی پہلی صف میں حر بن یزید کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اس حال کا مشاہدہ کیا تو اپنا گھوڑا ابن سعد کے پاس لے گئے اور کہا، ابن سعد، کیا تو حسین ابن علی سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، اس جنگ میں بہت سے سر جسم سے جدا ہوں گے۔ حر بن یزید نے کہا، کل قیامت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ جب حر بن یزید نے ابن سعد کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو واپس اپنی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حر کے بھائی معصب بن یزید نے جب جناب حر کو خوف زدہ اور پریشان دیکھا تو پوچھا، میں نے تجھے کبھی اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا۔ حالات جب بھی کوفہ کے بہادروں کا نام لیا جاتا ہے تو تیرا نام تو سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ تیرے جسم کا لرزہ دیکھ اور دل کا دھڑکنا کس وجہ سے ہے؟ جناب حر نے کہا، اے بھائی، میں ڈرتا ہوں مگر میرے نفس نے مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان اختیار دیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں۔ پھر اچانک جناب حر نے جگر خراش چیخ ماری اور فرمایا، اے بھائی، بشارت ہو، میرے نفس نے بہشت کو اختیار کیا، اور گھوڑے کو چابک لگا کر امام عرش مقام کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور قدمان حسین علیہ السلام پر سر رکھ کر عرض کی، اے ابن رسول، مجھ پر گمان نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں گے، مگر میرا یہ خیال تھا کہ معاملہ صلح کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اب چونکہ ان کی بدبختی اور سرکشی ظاہر ہو گئی ہے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں لوٹ آیا ہوں، اور میری توبہ قبول فرمائیں۔ امام کل حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا، اے حر، بندہ جب گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔
حضرت حر نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی اور امام کل حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے بھائی حضرت مصعب کی گھوڑے کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف موڑ دیا۔ ابن سعد کے لشکر نے گمان کیا کہ حضرت مصعب اپنے بھائی سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، مگر حضرت مصعب نے وہاں پہنچ کر حضرت حر سے فرمایا، اے بھائی، آپ نے خضر راہ بن کر مجھے عذاب کی ظلمت سے نکالا ہے، آپ نے مجھے حیات کی معرفت سے روشناس کروایا ہے، میں نے آپ کی موافقت کر لی ہے اور مخالفین سے بیزار ہوں۔ حضرت حر نے حضرت مصعب کو ساتھ لیا اور امام کل حضرت حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ امام کل حسین علیہ السلام نے حضرت مصعب کو گلے لگایا اور دونوں بھائیوں کے لیے دعائے خیر کی۔ امام اسماعیل علیہ السلام کی مقتل میں روایت ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا مجھے اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں دشمنوں سے جنگ کے لیے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارا مہمان ہے، صبر کر، کوئی دوسرا آدمی میدان میں جائے۔ حضرت حر نے عرض کی، اے ابن رسول، پہلا شخص جو آپ سے جھگڑنے آیا تھا وہ میں تھا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں پہل کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت میں مرحمت فرمائی اور جناب حر میدان میں پہنچ گئے۔ ابن سعد نے حضرت حر کو میدان میں دیکھا تو لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ایک جوان صفوان بن حنظلہ کو کہا، جا کر جناب حر کو نرمی اور نصیحت کے ساتھ میرے پاس لے آ، اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ اس عربی شخص ابن حنظلہ حضرت حر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت حر نے اس کو اہل بیت اطہار کی فضیلت و مراتب سمجھائے تو اس نے کہا، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مال و دولت یزید کے پاس ہم سے زیادہ ہے، اس کی سپاہی ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت حر نے فرمایا، اے خاکسار، تو حق کو جانتے ہوئے بھی ذلت کے ہاتھوں دھوکے کا شربت پینا چاہتا ہے۔ صفوان نے غضبناک ہو کر حضرت حر پر وار کر دیا اور جب حضرت حر نے اپنے نیزے سے روک کر جوش سے بھرپور وار اس کے سینے پر کیا تو اس بدبخت کو نیزے سمیت زمین پر پٹک دیا۔ جب دونوں لشکروں نے صفوان کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو شور مچانے لگے۔ صفوان کے 3 بھائی بھی لشکر یزید میں موجود تھے، انہوں نے بیک وقت حضرت حر پر حملہ کر دیا اور حضرت حر نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک کو کمر سے پکڑا اور زین سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور دوسرے کے سر پر تلوار ماری اور اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور تیسرا بھاگ نکلا تو حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی پشت پر نیزہ مارا جو اس کے سینے سے نکل آیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، آقا، کیا آپ نے مجھے معاف کیا ہے؟ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ امام جنت حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حر، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا میں تجھ سے خوش ہوں اور تو آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ حضرت حر نے یہ بشارت سنی تو انتہائی خوشی سے میدان کی طرف لوٹ گئے اور یزیدیوں پر دھاوا بول دیا۔ حضرت حر جس سمت جاتے سواروں اور سواریوں کے حالات خراب کر دیتے۔ اس حالت میں یزیدی لشکر کے پیاسے سپاہی آئے اور انہوں نے حضرت حر کے گھوڑے کی پونچھیں کاٹ دیں۔ حضرت حر نے کمال بہادری سے لڑتے ہوئے کئی یزیدیوں کو اپنے غضب کی لپیٹ میں لے کر ان کو جہنم واصل کیا۔ یزیدی لشکر نے جب حضرت حر کی جنگ کا عالم دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو پیادہ لڑتے دیکھا تو ان کے لیے ایک بہترین گھوڑا بھجوایا جس پر سوار ہو کر حضرت حر نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے۔ یزیدیوں نے ایک مشت اکٹھے حملے حضرت حر پر کیے جس کے دوران ان کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کی، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے نانا جان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شور بلند ہوا، حضرت حر نے تلوار نکالی اور پھر مصروف جنگ ہو گئے۔ حضرت حر اس گروہ کے درمیان نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، اچانک کنانہ نے ان کے سینے پر نیزہ مارا جو ان کے جسم میں گھس گیا اور حضرت حر نے زخمی شیر کی طرح اس کے سر پر حملہ کیا، اس کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت حر بھی گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور نعرہ لگایا، یا ابن رسول ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا دھڑایا اور میدان کربلا پہنچ گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لا کر حضرت حر کا سر اپنے آغوش رحمت میں لے لیا اور حضرت حر کے رخساروں کو صاف کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھول کر اپنے محبوب آقا کو دیکھا تو عرض کی، اے ابن رسول، آپ مجھ سے راضی ہو گئے کیا؟ امام کل حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بشارت سنی تو روح پرواز کر کے انعمت علیہم کے مصداق گروہ کے جھرمٹ میں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔